نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو دوسری تاخیرات اور اس میں یہاں جمع ہونے کو اور ہمیں خوب عبادت کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ درود اور سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام انبیاءوں پر۔ قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کے مناسبت سے میرا جو خطبہ موضوع ہے جہنم سے بچانے والے اعمال۔ محترم حضرات، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، اور ہر مسلمان کی ایک تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے جہنم سے آزاد ہو جائے۔ تو جہنم سے بچنا، جنت میں جانا، یہ کس کی خواہش نہیں ہوتی؟ یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ تم عبادت کرو میری، نیک اعمال کر لو، ایمان پر ثابت قدم رہو، اور جہنم سے بچنے والے اعمال اپنی زندگی میں عمل کر لو، اور میرے جہنم سے آگ سے بچ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو جو ہے خبردار کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سب سے بڑی کامیابی وہ ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ بے شک دنیا غرور کی ہے، تکبر کی ہے۔ بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا کھیل کود اور تماشے کی جگہ ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں جو انسان اپنے ایمان پر کھڑا ہوا اور اپنے ایمان کو حفاظت کرتا ہوا اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتا رہا، تو یقیناً چاہے وہ آخرت کے خسارے سے بچ جاتا ہے۔ جب قرآن مجید کی یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے کہا پوری قرآن اترنے کے بجائے لوگوں کو سمجھ میں آنے کے واسطے ایک سورہ کافی تھا۔ وہ سورہ کیا ہے؟ سورۃ العصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے وقت کی، اللہ تعالیٰ جس چیز پر قسم کھاتا ہے وہ چیز کیا ہے؟ بہت قیمتی اور اہمیت والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زمانے کی قسم کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت کی قسم کھایا، وہ وقت کیا ہے؟ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، وہ وقت ہمارے زندگیوں سے نکل رہا ہے، وہ وقت ہمارے زندگیوں سے ختم ہو رہا ہے۔ جیسا وقت ختم ہو رہا ہے ویسا انسان خبر کے قریب ہوتے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ لوگ جو ہے خسارے میں نہیں رہیں گے، یہ لوگ آخرت کے خسارے سے بچ جائیں گے۔ آخرت کا خسارے کا مطلب کیا ہے؟ جہنم ہی ہے۔ آخرت کے خسارے کا مطلب جہنم ہے اور جہنم کے عذابات ہے۔ اس دن کے خسارے سے بچیں گے وہی لوگ۔ کون ہے وہ؟ الا الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان والے، وعملوا الصالحات، دوسرے نیک عمل کرنے والے، اپنی پوری زندگی کیا ہے؟ وہ نیکیوں میں لگے رہیں گے۔
وتعاونوا علی البر والتقوی، وہ نیک کام کرنے میں آگے بڑھتے رہیں گے، سبقت کرتے رہیں گے. کب کب کیا ہے وہ نیکی کرنا، نیکیاں کمانا، آخرت کا توشہ تیار کرنا، اسی فکر میں رہیں گے. ایک نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کے انتظار میں رہیں گے، ایک نیک کام کرتے ہیں فوراً اگلی نیکی کرنے کے خیال میں رہتے ہیں. گناہ ہو جاتا ہے فوراً شرمندگی سے کیا ہے اللہ کے بارگاہ میں فوراً گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں. یہ نیک عمل کرنے والے کیا ہے وہ آخرت کے خسارے سے بچیں گے. وتواصوا بالحق، اور حق بات بولنے والے، حق بات بولنے میں کسی سے نہیں ڈرتے، قرآن کی آیت پیش کرنے میں کسی سے نہیں ڈرتے، رسول کی بات لوگوں کے سامنے پہنچانے سے کسی سے نہیں ڈرتے. حق بات ہے، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، اور اللہ اور اس کا رسول کا پیغام ہر کسی کو بھی کیا ہے پہنچانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. حق بات بتانے میں شرمندہ محسوس نہیں ہوتے، حق بات بتانے میں پیچھے نہیں ہٹتے. وتواصوا بالصبر، اور ہر معاملات میں صبر سے کام لیتے ہیں، ہر کام میں صبر سے کام لیتے ہیں. دنیا کے معاملات میں صبر سے کام لیتے ہیں. کوئی پریشانی آتی ہے تو صبر سے رہتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر سے کام لیتے ہیں، کوئی نقصان ہوتا ہے تو صبر سے کام لیتے ہیں. اللہ کوئی بیماری دے کر آزماتا بھی ہے تو صبر سے کام لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے کہی جا رہی ہے، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو استعینوا، مدد طلب کرو. کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کیسے مدد طلب کرو؟ صبر سے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے صبر طلب، یعنی کہ صبر سے کام لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اپنی زندگی میں کوئی پریشانی آتی، جب بھی اپنی زندگی میں کوئی غم محسوس ہوتا، کوئی غم کیا ہے لائق ہوتا، تو فوراً کیا ہے اللہ کے نبی نماز میں کیا ہے ہو جایا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. 2 رکعت نماز پڑھ کر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً اس کے بارے میں دعا کرتے تھے. تو سامعین حضرات، ایمان، عمل صالح، اخبار اور صبر، آخرت کے خساروں سے بچنے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم کے عذابوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی اعمال کیا ہے ہمارے لیے پیش کیا ہے. ہم اپنی زندگی میں ان کو بڑا عمل سے کیا ہے عمل کرتے رہیں گے، یہ ہمارے لیے آخرت میں بہت بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سب سے پہلے توحید ہمارے اندر ہونا چاہیے. جہنم سے بچنے کے واسطے ہمارے دل میں کیا ہونا؟ توحید ہونا. ہمارے دل میں عقیدہ یہ اللہ پر ہونا، ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہونا، اللہ کے رسولوں پر ہونا، اللہ کی کتابوں پر ہونا، اللہ کے رسولوں پر ہونا، آخرت کے دن پر ہونا، موت کے بعد کی زندگی پر ہونا، اور موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنا. ایمان کے بغیر جہنم سے کوئی بچ نہیں سکتا. اگر اس کے اندر توحید ہے، توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ کی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر بھروسہ کرنا، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا، یہ توحید کے اندر شامل ہے. توحید اگر اس کے اندر نہیں ہے، ایک اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے، وہ دل کے ساتھ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، تو پھر یقیناً چاہے وہ آخرت میں ناکام ہو جاتا ہے، وہ جہنم کا رسید ہو جاتا ہے، جہنم سے آزاد نہیں ہوتا. سامعین حضرات، یاد رکھ لیجئے، جس کے دل کے اندر صحیح توحید ہے، جس کے دل کے اندر صحیح اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، یقیناً وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں شرک نہیں کرتا. کیوں بولو؟ توحید اور شرک یہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، توحید اور شرک یہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں کئی مثالیں بیان فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عام لوگوں کو سمجھنے کے واسطے کئی مثالیں قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. دیکھنے والا نہ دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور چھاؤں دو برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، حلال اور حرام یہ دو چیزیں ایک برابر نہیں ہو سکتی، حق اور باطل یہ دو چیزیں ایک برابر نہیں ہو سکتی. بالکل اسی طرح سے
توحید اور شرک یہ جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جس کے اندر صحیح توحید ہے، جس کے اندر صحیح ایمان ہے، وہ زندگی میں کبھی بھی شرک نہیں کرتا۔ اس کی موت آتی بھی ہے تو اس کے زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اسے جتنے بھی لوگ ستائے، اس پر کوئی ظلم کرے، اس پر چاہے کوئی نقصان آ جائے، وہ اپنی زندگی میں اللہ کی ذات میں کبھی بھی شرک نہیں کرتا۔ سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، بے شک میں مشرکوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے، مشرکوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت حرام ہو جائے گی۔ جو مشرک رہے گا اس کے لیے آپ جنازے کی نماز بھی پڑھ لو، اس کے لیے آپ مغفرتوں کی دعائیں بھی کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، اس پر رحم نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کی موت کس پر ہوئی؟ شرک پر ہوئی۔ اس کی موت شرک پر ہوئی، بغیر توبے کے چاہے اس کی موت آ گئی، وہ یقیناً چاہے آخرت میں خسارہ اٹھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم رسید کر دے گا۔ سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ بعض ایمان والے ایمان لانے کے بعد بھی ان کے اندر ایمان نہیں، بلکہ مشرک کے مشرک ہی رہ جائیں گے، مشرک کے مشرک ہی رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو جیسا سمجھنا ہے ویسا آج مسلمان نے نہیں سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الہیت کو نہیں سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو نہیں سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بس کیا ہے، برائے نام اللہ ایک ہے بولتا ہے، لیکن وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ ایک اللہ کے لیے رکوع سجدے نہیں کرتا۔ نہ جانے کئی سارے عقیدے ہمارے دلوں کے اندر آ جائے ہیں، آج ہمارے دلوں میں کئی ساری عقائد ہیں، سب مشرکوں کے عقائد ہیں، سب بدعتی اعمال ہماری زندگیوں میں آئے ہیں۔ محترم حضرات، اگر ہماری زندگی میں بدعتیں رہی گئی، ہماری زندگی مشرکانہ زندگی رہی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کافروں کے جیسے مثال رہا، تو پھر ہم یقیناً کہ آخرت میں جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ جس کے اندر توحید ہے وہ یقیناً کیا ہے، جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس نے گواہی دیا دل کے ساتھ، جس نے گواہی دیا زبان کے ساتھ، جس نے گواہی دیا اپنے دل اور دماغ حواس کے ساتھ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی میرا معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، حرم اللہ علیہ النار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس شخص پر کیا ہے، جہنم حرام ہو جاتی ہے، اس شخص پر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بیان فرمایا ہے۔ ایک آدمی نبی سے پوچھا دو واجب کرنے والی چیزیں مجھے بتائیے۔ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے دو چیزیں واجب کرنے والی دو چیزیں بتائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ۔ سب سے پہلی چیز نبی نے بتایا من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، تو اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھے جنت واجب کرے گا۔ ومن مات یشرک باللہ علیہ النار حرم اللہ علیہ النار۔ یہ دوسری چیز نبی نے بتایا، اگر تو اللہ کے ساتھ شریک کیا تو یقیناً تو جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو سامعین حضرات، اس حدیث سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ توحید کے ذریعے ہی سے ہم کس سے بچ سکتے ہیں، جہنم سے بچ سکتے ہیں، جہنم کے عذابوں سے بچ سکتے ہیں، جہنم کے آگ سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بہت سارے جگہوں پر لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہا۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائیں؟ توحید کو لے کر ہم جہنم سے بچائیں، توحید کو لے کر ہم جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں میں کتنے سارے تکلیفیں آئے، کتنی ساری مصیبتیں آئے، کتنے سارے پریشانیاں توحید پر جمے رہنے کی وجہ سے آئے۔ حضرت بلال کو کیسے مارے تھے، کافر لوگ حضرت بلال کو کیسے ستایا،
اور بہت سارے صحابہ کو طرح طرح کے تکلیفیں دیے، پھر بھی کیا ہے وہ اپنے زبان سے کبھی شرک کے الفاظ نہیں نکالے، وہ اپنے زبان سے کبھی بھی شرکیہ الفاظ نہیں نکالے۔ حضرت سمیہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں، کتنا ستائے تھے ان کو، کتنا مارا تھا ان کو توحید کے راستے سے ہٹانے کے واسطے، ان کو شرک کے راستے پر لانے کے واسطے ان کو کتنا ستایا گیا، پھر بھی سمیہ کیا فرماتی ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ بولتے بولتے یہ زندگی میں کیا ہے اسی پر جمے رہ کر استقامت کے ساتھ توحید پر رہ کر کیا ہے جب ان کی موت آئی تو پھر توحید پر آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمیہ کے بیٹے سے، عمار تم خوش ہو جاؤ، یہ اسلام کے واسطے جو خاندان سب سے پہلے اللہ کے راستے میں جان کو قربان دیا وہ تمہارا گھرانہ ہے، وہ تمہارا گھرانہ ہے جو اسلام کے واسطے سب سے پہلے شہید ہوئے ہیں، کہ جان جانے کو پرواہ کیا مگر شرک کرنے کو ان کا دل نہیں اپنایا۔ سامعین حضرات، آج دیکھو ہر تھوڑی بات پر کیا ہے ہم شرک کر بیٹھتے ہیں، شرک بہت عام ہو گیا ہے، سمپل ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علق تمیمۃ فقد اشرک اللہ، کیا ہم اس میں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں؟ اس میں ہر کوئی ڈوبا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ جسے اس سے بچا ہے۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک اللہ، ان کے عقیدے کیسے ہیں دیکھو کہ جس نے تعویذ کو لٹکایا وہ یقیناً شرک کیا۔ شرک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں کیا کہ مندر کو جاؤ پوجا کرے تو شرک نہیں، تمہیں کیا کہ درگاہ جاؤ سر جھکا کر آئے تو وہ شرک نہیں، وہ بھی شرک ہی جو تمہیں جا کر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو عبادت کیے وہ بھی شرک ہی جو تمہیں کفر کر دیا اللہ کے ساتھ میں۔ لیکن تم کیا ہے 5 وقت نماز پڑھتے ہوا، رمضان ہے تو روزے رکھتے ہوا، قرآن کی تلاوتیں کرتا ہوا، اللہ کی عبادتیں سب کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرک بھی کرتے ہیں۔ اللہ اسی کو قرآن میں کہا وما یؤمن اکثرهم، ایمان لانے کے بعد بھی اکثر لوگ کیا ہے مشرک کے مشرک ہی رہ جائیں گے، وہ ان کے اندر ایمان نہیں رہے گا۔ کیوں بولو؟ یہ ایسا ہی ہے کہ ہر چھوٹی بات پر کیا ہے کہ بیماری آئی دھاگا ڈال لیا، پریشانی آئی دھاگا ڈال لیا، کوئی مصیبت آئی تعویذ پہن لیا، یہ ساری چیزیں بھی کیا ہے شرک کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ سامعین حضرات، ایمان والے بندے جس کے دل میں اللہ پر توحید ہے، جس کے دل میں اللہ پر صحیح عقیدہ ہے، وہ بیماری بھی آئے، وہ پریشانی بھی آئے، وہ مصیبت بھی آئے، اس کو بیپار میں نقصان بھی ہو جائے، اس کو دنیا بھر کے روگ ستائے، وہ کیا ہے صرف ایک ہی کہے گا میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے اللہ پر یقین ہے، مجھے اللہ پر توکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے میری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا۔ ایسا صحابہ کرام کی زندگی ایمان پر گزری۔ سامعین حضرات، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے تو کیا ہونا اس کے اندر؟ توحید ہونا، شرک سے وہ پاک ہو کے رہنا، اور اس کی موت بھی کیا ہے توحید پر ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اواخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً کیا ہے اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے، وہ جہنم سے بچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہودی بچہ، وہ غلام تھا اللہ کے نبی کا، دن رات نبی کی خدمت کرتا تھا، نبی کی کیا ہے ہر چیز کیا ہے ان کی سہولتیں کرتا تھا۔ اس کی موت کا وقت آ گیا، اس کے موت کا وقت آ گیا، اس کے بعد کیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچے کے سرانے پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تو کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، توحید کو قبول کر لے، دل میں اللہ پر عقیدہ بنا لے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زبان پر بول تاکہ میں تیری سفارش کر سکوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ زندگی بھر کیا ہے چھوٹا سا بچہ نبی کی خدمت کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کرتے ہیں موت کے وقت تو وہ بچہ اپنے باپ کو دیکھنے لگتا ہے، باپ کی اجازت مانگتا ہے کہ آپ کی اجازت ہو تو میں کیا ہے نبی کا کلمہ پڑھ لوں۔ یہ باپ بھی کیا ہے اس بیٹے کے دل کے تکلیف کو سمجھنے لگا، میرا بیٹا زندگی پر محمد کے ساتھ میں رہا، اب میرا بیٹا محمد کا ایمان لانا چاہتا ہے، میرا بیٹا کلمہ توحید پڑھنا چاہتا ہے۔ بیٹے کے دل کو سمجھنے لگا باپ،
اور بات اشارہ کیا تو وہ بیٹا کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کلمہ توحید پڑھ لیا، جیسا کلمہ پڑھ لیا، جیسا اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا، فوراً اس کی روح قبض ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس کے کلمہ اقرار کرنے کا انتظار تھا۔ موت کو کون روک سکتا ہے بولو؟ موت کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ موت آنے سے پہلے اس کے زندگی میں توحید کا کلمہ نصیب تھا، وہ زبان سے کلمہ پڑھنا اس کے تقدیر میں لکھ چکا تھا۔ جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھا تب تک اس کی موت بھی نہیں آئی۔ جب وہ کلمہ پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ میرے طرف سے میرے سامنے ایک غلام بچے کو جو ہے جہنم سے آزاد کیا۔ سامعین حضرات، آج توحید کا مزہ ہم کو معلوم ہے، آج ایمان کا مزہ ہم کو معلوم نہیں، کہیں نہیں معلوم۔ بولو ہمیں ماں کے پیٹ کے مسلمان ہے، فری میں ملا سو ایمان ہے، چپکے مل گیا سو ایمان، خالی مسجدہ بند کرے تو تکلیف ہوتی ہے، خالی کرونا میں گھر میں بیٹھے ہوئے تو تکلیف ہوتی ہے، فری میں مل گیا سو ایمان۔ وہ صحابہ کو کیسا ملا ایمان معلوم؟ ایک جنا کا ہاتھ کٹ گیا، ایک جنا کا جسم کٹ گیا، ایک جنا کا پیر کٹ گیا، ایک جنا کا سر پھٹ گیا، اللہ کے نبی کا جسم خون خون ہو گیا، صحابہ اکرام سولی پر چڑھ گئے، صحابہ اکرام گردنوں کو کٹائے، جنگ میدان کے اندر خون کو بہائے، تب جا کر کیا ہے ان کو کیا ملا؟ ایمان ملا۔ تب جا کر ان کو توحید کا مزہ معلوم ہوا، تب جا کر ان کو ایمان کی لذت ان کی زندگی میں محسوس ہوئی۔ کھانے کو کیا بھی نہیں ملتا تو بھی ان کو پریشانی نہیں آتی تھی، ایمان میں کمزوری نظر آتی فوراً ان کو پریشانی نظر آتی تھی۔ سامعین حضرات، یقیناً آخرت میں جہنم سے وہی بچے گا جو دنیا میں اپنے ایمان کو بچائے گا، جو دنیا میں توحید پر قائم رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ توحید کے ذریعے سے اسے کس سے آزاد کرے گا؟ جہنم سے آزاد کرے گا۔ ایک واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ آدمی جو پورا گنہگار تھا، اس سے کوئی نیکیاں نہیں تھے، فرشتے وہ لفافہ لائیں گے اور وہ لفافے میں اس کی ایک نیکی تھی، وہ نیکی کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے۔ وہ ہماری زندگی میں رہا، ہم شرک سے پاک رہیں، ہر ہمیشہ توبہ کرتے رہیں تو یقیناً کیا ہے؟ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کرے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جہنم سے بچنے کے واسطے ہمارے اندر اخلاص کا ہونا ضروری۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، تمام کی عبادتیں یہ دو جہان کے رب العالمین کے لیے ہے، ساری عبادتیں میری مصلی رب العالمین کے لیے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میں کسی دنیا والوں کے واسطے نماز نہیں پڑھتا، کسی کو واہ کر لینے کے واسطے میں روزے نہیں رکھتا، کوئی میری تعریف کرنے کے واسطے میں قربانیاں نہیں دیتا، اور کوئی کیا ہے میری عزت کرنے کے واسطے میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ میں جو بھی عبادت کرتا ہوں کس کے لیے کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ اس کو کیا بولتی؟ بولو اخلاص بولتی، اخلاص۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی میں بھی ایک بوڑھی عورت کی خدمت کرتے تھے، راتوں میں اٹھ کر کیا ہے اس کے سارے حاجتیں پورا کرتے تھے، سارے ضروریات اس کے پورے کرتے تھے۔ انجی بوڑھی تھی، کوڑی کی بیماری تھی، پکانے نہیں آتا، پکا کر کھانے نہیں آتا، اپنے کپڑے صاف کرنے نہیں آتا۔ یہ تو خلیفہ امیر ہو کر کیا ہے حضرت عمر روزانہ رات کو یہ تو خلیفہ امیر ہو کر کیا ہے حضرت عمر روزانہ رات کو اٹھ کر وہ بڑھیا کے گھر میں کوٹے میں جا کر روزانہ اس کے بستر کو صاف کرتے تھے، اس کی گندگی کو پانی سے پاک کرتے تھے، اس کے جسم پر پانی بہا کر اس کو کپڑے پہنا کر اندھیرے میں ساری چیزیں کر کے پھر اس کے گھر میں پکا کر وہ چبا کر حضرت عمر کیا ہے وہ بڑھیا کے منہ میں ڈالتے تھے، وہ اندھی بڑھیا کھاتی تھی۔ یہ عمل کیا ہے حضرت عمر روزانہ کرتی تھی، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ایک ہفتہ، ایک مہینہ نہیں۔ میں امیر ہوں، میں فراخت کی نیند سویا تو اللہ مجھے پوچھے گا، میں فراخت کی نیند سوؤں گا اللہ مجھے پوچھے گا، تجھے نبی نے امیر بنایا، خلیفہ بنایا، تیری حکومت میں
फलाने लोग परेशान है, तेरी हुकूमत में फलानी बुढ़ी औरत भूखी सो रही है, तेरी हुकूमत में फलाने यतीम बच्चों को इंसाफ नहीं मिला है, मुझे अल्लाह के नबी ने अमीर बनाया, अगर मैं अपनी अमीरियत में क्या है अगर जरा बराबर भी कोताही करूंगा, सुस्ती करूंगा, तो अल्लाह ताला मुझे पूछेगा, उनको नहीं पूछेगा। ये इखलास के साथ उनकी खिदमत करते थे, एक अमीर होगा। वो आदमी बोला, आपको मालूम है क्या कौन आकर आपकी खिदमत करता था? मैं सुनती थी कि कौन की अमीर है कहते, कौन की उमर कहते, वो खलीफा कहते, मैं परेशानियां उनको बोल लेना है, मेरी तकलीफें उनको सुनाना है, मैं अंधी हूँ, मैं जा नहीं सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, जरा उनको मेरी तकलीफ उन तक पहुंचाओ बोलकर क्या है ये अंधी बुढ़िया एक आदमी को बोलने लगी, तो पीछा करके देखता था क्या करती हूँ उमर बोल को। जब वो आदमी बोलता है कि अरे बुढ़िया, इतने दिनों से इतने महीनों से जो तेरी खिदमत कर रहे थे, जो तेरी गंदगी को पाक साफ करते थे, तेरे बिस्तर को पानी से साफ करते थे, तुझे सूखी जगह पर सुलाते थे, ये पेट के बच्चे के जैसा तेरी खिदमत करते थे, वो कोई और नहीं बल्कि वही अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला थे। वो बुढ़िया रोने लगती है, वो बुढ़िया रोने लगती है कि एक अमीर होकर, एक बड़ा इतना अमीर होकर क्या है ये मेरी खिदमत कर रहा है, काश कि अगर मैं उनको देखकर उनको जो है बोल कर क्या है मैं उनसे दुआएं देती तो बहुत अच्छा होता। तो इस तरह से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला जो खिदमत करते थे किसी को पता नहीं चलता था, जो इबादत करते थे किसी को मालूम नहीं कराते थे, इखलास बोलते थे, इखलास। उसका उल्टा क्या है बोलो? रियाकारी, रियाकारी, दिखावा, दिखावे का अमल, दिखावे की इबादत हमारे अंदर ऐसा हो ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे मेरी उम्मत के बारे में बहुत बड़ी फिक्र है, क़यामत के पहले चंद ऐसे लोग पैदा होंगे जो बड़े शिर्क से भी ज्यादा खतरनाक रहेगा। वो शिर्क, बड़ा शिर्क बोल तो क्या, जो नजर आ जाता, जो नजर आ जाता, कौन तो दरगाह गया तो दिख जाता, किसके की नजर में पड़ जाता, कौन तो कान तो देवल गया वो तो किसके की आंखों में पड़ जाता, कौन तो क्या तो करे कुफर के काम करे तो किसके की आंखों में नजर आ जाता। लेकिन वो शिर्क से भी बड़ा शिर्क क्या मालूम? रियाकारी, दिखावे की इबादत, दिखावे की नीयत, उसके दिल में ऊपर से अमल ये, उसकी नीयत अलग, उसके दिल में क्या है रियाकारी का यकीन, रियाकारी की जो है नीयत उसके अंदर है कि मैं लंबी नमाजें पढ़ूं ताकि मुझे लोग नमाजी बोले, मैं लंबी लंबी रकातें पढ़ूं ताकि लोग मुझे कहे वाह वाह बोले, मैं अच्छा बयान करूं ताकि लोग मेरी तारीफ करें। अगर ऐसा रियाकारी उसके दिल में आ गई तो समझ लो कि वो यकीनन आखिरत में नाकाम हो जाएगा। सामीन हज़रात, हमारे हर अमल में, हमारे हर इबादत में क्या होना चाहिए? इखलास होना चाहिए, रियाकारी नहीं होना चाहिए। क़यामत के दिन क्या है, एक आदमी को लाया जाएगा, वह आदमी शहीद रहेगा, वो आदमी शहीद रहेगा, अल्लाह के रास्ते में जान को कुर्बान करने वाला शहीद रहेगा। उस शहीद को लाकर क्या है फरिश्ते पूछेंगे तू किसके लिए जान दिया था दुनिया में? वो शहीद कहेगा कि मैं अल्लाह के वास्ते लड़ा था दुश्मनों से, मैं अल्लाह के दिन के वास्ते अपनी जान को कुर्बान कर दिया दुनिया के अंदर। वो फरिश्ते कहेंगे नहीं, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला को तेरी नीयत मालूम है, अल्लाह तबारक व तआला को तेरा अमल मालूम है, अल्लाह अंधा नहीं है, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। तो दुनिया में शहीद हुआ, ये दुनिया के लोग देखेंगे तो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ, लेकिन तेरी नीयत क्या थी? लोग चाहे मुझे शहीद बोले ये तेरी नीयत थी, लोग तेरी तारीफ करे ये तेरी नीयत थी, लोग चाहे तुझे वाह बोले ये तेरी नीयत थी। इसीलिए दुनिया में क्या है अल्लाह ताला तुझे इज्जत दे दिया, दुनिया में अल्लाह ताला तेरे मुकाम को बढ़ा दिया, ये शहीद है, ये शहीद है, अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ है, ये लोगों के जुबानों पर अल्लाह तेरी तारीफ कराया, इसलिए कि तेरी नीयत दुनिया की तारीफ की थी, तेरा बदला दुनिया में मिल गया, आखिरत में तेरे लिए क्या भी नहीं है। अल्लाह अकबर। हम नमाजें पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, बड़े बड़े जानवर कुर्बाना देते हैं, हमें चाहे लाखों के रुपए खर्चा करके हज करते हैं, उम्रा करते हैं, वक्तों को कुर्बान करते हैं, ये सारी चीजें मेहनत करने के बाद हमारे दिल में जरा बराबर भी दुनिया के लोग तारीफ करने के वास्ते अगर हमारे दिल में नियत आ गई तो क्या हो गए? सारे अमाल बर्बाद हो गए, जाहिर हो गए।
بیکار ہو گئے. اسی لیے کہتے ہیں جو بھی عبادت کرو تو کیسے کرو؟ اخلاص کے ساتھ کرو. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اخلاص ہمارے اندر آ گئی تو یقیناً کیا ہے وہ جہنم سے بچ جائے گا. تیسری چیز کیا ہے جہنم سے بچنے کے واسطے؟ تیسرا عمل دعا کرنا چاہیے. دعا عبادت ہے, نماز جیسی عبادت ہے, روزہ جیسی عبادت ہے, دعا بھی کیا ہے عبادت ہے. نماز کے ہر رکعت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا, جن پر تو نے نعمتیں اتاری, جن کے زندگیوں میں تو نے کامیابیاں لکھ چکا ہے. وہ کون ہے نعمتوں والے, وہ انعام والے کون ہیں؟ وہ نبیاں ہیں, وہ صالحین ہیں, وہ صدیقین ہیں, وہ شہداء ہیں جو اللہ کے راستے میں قربانیاں دیے. ایسے لوگوں کے راستے پر تو ہم کو چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیری لعنت برسی ہے, جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہے. اے اللہ ہمیں وہ راستے سے بچا. بول کر کہے ہم نماز میں ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اللہ سے دعا کرنے کے برابر ہے. سامعین حضرات, اس کے علاوہ بھی ہم لوگ ہر ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ چاہے 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگو, روزانہ 3 مرتبہ اللہ کے جہنم سے پناہ مانگو. یقیناً کیا ہے تمہاری کوئی سفارش کرے نہ کرے, یہ 2 چیزیں تمہاری سفارش کریں گے. اللہ اکبر, بڑی دعا بھی نہیں ہو, بڑی دعا بھی نہیں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ تم 3 مرتبہ اللہ سے دعا کرو. دعا میں بولو, کیا بولو؟ اللہم ادخلہ الجنہ, اللہم ادخلہ الجنہ. یعنی تو ایسا بولو اللہم انی اسألک الجنہ, اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک الجنہ, اے اللہ میں تجھ سے جنت سوال کرتا ہوں. تو قیامت کے دن کہے گی وہ بولنے والے کے حق میں اے اللہ تو اسے جنت دے دے. ان دیکھا نے جنت کو, جنت میں کیا ہے معلوم نہیں, جنت میں کیسی نعمتیں ہیں معلوم نہیں, جنت میں آرام ہے یا پریشانی ہے اسے معلوم نہیں. بس ایک نبی کے زبان پر, بس ایک نبی کے کہنے پر کیا ہے وہ دنیا میں اس سے جنت مانگتا تھا, وہ اخلاص کے ساتھ اس سے جنت مانگتا تھا, تیری جنت کی نعمتوں کا سوال کرتا تھا. یہ جنت خود بولے گی اے اللہ تو اسے میرے اندر داخل کر دے. روزانہ کتنے مرتبہ دعا کرنا؟ 3 مرتبہ. کیا دعا کرنا؟ اللہم انی اسألک الجنہ, اور جہنم سے بچنے کے واسطے اللہم اجرنی من النار. یہ بھی 3 مرتبہ, یہ بھی 3 مرتبہ. کتنا ٹائم لگتا بولو, کتنا ٹائم لگتا؟ کیا بھی وقت نہیں لگتا. روزانہ 3 مرتبہ لکھ لو, نہیں تو ٹائپ کر لو, نہیں تو ریکارڈ کر لو, کیا تو بھی یہ کرو بہرحال. چھوٹے چھوٹے دعائیں کرو, زندگی بدل جاتی. معلوم, زندگی بدل جاتی. دعا سے انسان کی تقدیر بدلتی, دعا سے انسان کے پریشانیاں ختم ہوتی, دعا سے عبادت قبول ہوتی, دعا سے بہت ساری چیزیں قابل قبول ہوتی. اللہ کے نبیاں دعاؤں میں زندگیاں گزارے, اللہ کے نبیاں دعاؤں میں زندگیاں گزارے. یہ نبی بھی دنیا سے خالی نہیں گیا جو اللہ سے نہ مانگا ہو. ہر نبی کے زبان پر کوئی نہ کوئی دعا ضرور ہوا کرتی تھی. وہ دعائیں قرآن کے اندر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے طور پر اتارا. تو جہنم سے بچنے کے واسطے روزانہ 3 مرتبہ دعا کرو. اللہم اجرہ من النار, نہیں بولے تو اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے جہنم سے بچا, اے اللہ مجھے جہنم سے بچا. جہنم قیامت کے دن سفارش کرے گی اے اللہ تو اسے جہنم سے بچا لے, تو اسے جہنم سے آزاد کر دے. کیوں بولے تو وہ جہنم کے بارے میں سنا ہے, وہ جہنم کے عذابوں کے بارے میں سن لیا ہے,
اس کے بارے میں وہ علم رکھا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں پڑھا ہے، جہنم کے تکلیفوں کے بارے میں حدیثوں میں سنا ہے، جہنم کے طرح طرح کے عذابوں کے بارے میں اس نے چاہے نبی کی زندگیوں سے سبق سیکھا ہے، وہ دیکھا تو نہیں لیکن اس کو علم ہے کہ جہنم میں عذاب رہے گا، نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، روزہ نہیں رکھیں گے تو جہنم میں منہ چیرا جائے گا، سود لیں گے تو جہنم میں خون کے پیٹ میں ڈبا دیا جائے گا، اور جھوٹ بولیں گے تو اس کے زبان کو کھینچا جائے گا۔ جہنم کے اندر ایسے طرح طرح کے تکلیفوں کے بارے میں وہ اپنی زندگی میں سنا ہے، حدیثوں میں پڑھا ہے، اس پر ایمان رکھا ہے، اور اس کے بعد اس نے اللہ سے دعا کیا ہے اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ جب یہ کوئی روزانہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے، جہنم خود اس کی زندگی کے بارے میں سفارش کرتی ہے کہ اللہ اسے جہنم سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ وہ کوئی پارک نہیں ہو ٹائم پاس کے واسطے، ٹھہرنے کے واسطے، آج ہمیں دھوپ میں ٹھہر سکتے ہیں 10 منٹ، آج ہمیں گرمی میں ایک آدھا گھنٹہ ٹھہر سکتے ہیں، دھوپ میں چلتا چلتا آدمی کیا کرتا، کان تو جھاڑ ہے تو ٹھنڈا 10 منٹ بیٹھو، پھر گھر کو جائیں گے تو بازار جائیں گے وہ تو فکر کرتا، دھوپ کی تپش سے کیا کرتا، کچی چیزیں بھگا کر چاہے سر کو ڈال دیتا، دھوپ دیکھ کر کیا کرتا، ڈر پیدا ہو جا کر چھتری لے کر چاہے بازار میں نکلتا۔ دنیا کی دھوپ لاکھوں کے کلومیٹر کے اوپر سورج ہے تو آج ہماری دنیا کی زمین پر یہ حالت ہے، دنیا کی گرمی یہ حالت ہے میرے بھائیوں، وہ 70 حصے زیادہ جلتی ہے۔ دنیا کی آگ کیا بھی کام نہیں آتی، چولہے میں کی بھاپ لگی تو ہاتھ پگھل جاتا، چولہے میں کی بھاپ لگ گئی تو انگلی کیا ہے بہت بھڑکی لیتی، 3-4 دن تک کیا ہے اس کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ کون تو جلا لے کر دیکھو، جلانے سے ان کو کچھ معلوم ہوتا، زندگی سے بیزار آ کو، باقیاں کر لے کو، گھر کے پریشانی آ کو، بچے کیا تو ستاتے ہیں تو میں تو بچے کیا تو یہ کر دیے، کیا تو جو ہے اس کی بیٹی کیا تو نکل کر چلے گئی کسی اور کے ساتھ، یعنی کہ دنیا میں عزت میری جاتی بول کر کیا ہے بعض لوگ جلا لیتے۔ ان کو پوچھنا اگر ان کی حیات ہے تو اس کی تکلیف کیا بولنے کا ان کو احساس ہوتا۔ میرے بھائیوں جہنم کی آگ کیسی رہے گی وہ سوچو، دنیا کی بھاپ بھی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کو جلاتے جلاتے ایک مرتبہ 70 سال تک جلائے گئے، 70 سال تک جلائے گئے، وہ جہنم کی آگ اجلی ہو گئی، جلتے جلتے کون سا جلاتے جلاتے کیا ہوتا ہو راک بن جاتا، اجلا ہو جاتا، کالا کون سا اجلا بن کے راک ہو جاتا۔ جہنم کی آگ کے ساتھ جلتے 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 ایک بار اجلی ہو جاتی، پھر جلتے جلتے جلاتے فرشتے تیز کرتے کرتے پھر ایک مرتبہ کالی ہو جاتی، پھر جلاتے 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 پھر وہ کیا ہوتا لال ہو جاتی۔ تو جہنم کے اندر بڑے بڑے پہاڑ ہیں، سکون نہیں ہے وہاں، سکون کی زندگی نہیں ملے گی، مرنا چاہتا ہے نہیں مرتا، زندگی سکون کی بھی نہیں ملتی، مرنا چاہتا ہے وہاں کی تکلیف کو، وہاں موت بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہاں نہ ان کو اچھی زندگی ملے گی نہ ان کو موت آئے گی۔ مرنا چاہتے ہیں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ ہمیں موت دے دے، موت نہیں آتی۔ جنت میں جہنم میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک روح کو لائے گا اور لا کر چاہے ذبح کرے گا، اس کو موت نہیں آتی۔ ایک جانور کے شکل میں لا کر ذبح کر دیا جاتا، جسم کو موت ہے کاٹو تو کٹے جاتا، جسم کو موت ہے لیکن اندر کی جو روح ہے اسے موت نہیں، وہ نکل گئے وہ تو ہو گیا، وہ روح کو موت نہیں۔ نہ جنت میں موت ہے نہ جہنم میں موت ہے۔ میرے بھائیوں دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کر لو اور اللہ تعالیٰ کے جہنم سے بچنے کی فکر کرو، دعائیں کرتے دعائیں کرنا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا، ہم پناہ مانگتے ہیں تجھ سے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، اس لیے کہ وہ رہنے کی جگہ بھی نہیں، وہ ٹہرنے کی جگہ بھی نہیں، وہ رہنے کی جگہ بھی نہیں۔ چلو بھائی رہیں گے کتنے چوتھے سال اللہ بچا تو رکھیں گے، پھر اللہ رحم کر کو جہنم کے آگ سے بچا تو جنت میں ڈالا تو دیں گے بولنے کو بھی نہیں۔ نہا ساعت مستقر و مقامہ، مستقر و مقامہ،
وہاں مخاب رہنے کی جگہ بھی نہیں، وہاں کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں، ٹھہر بھی نہیں سکتا، وہاں سکون سے رہ بھی نہیں سکتا، موت مانگے تو موت بھی نہیں آتی، سکون کی زندگی مانگا تو سکون کی زندگی چین سے نصیب نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب ان کے چاچا کو ہوتا ہے۔ جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ ان کے چچا ابو طالب کو دی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کو جہنم کے جوتے پہنائے جاتے ہیں، جہنم کی آگ ان کے تلووں میں لگائی جاتی، اور وہ آگ کی گرمی کی وجہ سے ان کے سرنے کا بھیجا کھانے کے جیسا پکنے لگتا، کھانے کے جیسا پکنے لگتا۔ یہ بھیجے ہے نہیں، یہ بھیجا وہ یہ سب کتنے کیا کیا ہے کہ وہ سوچ کیا ہے، کھانا کیسا پکنے لگتا ویسا آواز آتی۔ وہ بولتی جہنم میں مجھے چھوڑ کر اتنا بڑا عذاب اس کو بھی نہیں ہوتا تھا، وہ بولتی مجھے چھوڑ کو جہنم میں اتنا بڑا عذاب کس کو بھی اللہ نہیں دیتا ہوگا، وہ خیال کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، سب سے ہلکا عذاب ہے۔ بول سکتے ہیں وہ اللہ کے نبی کی رحمت ہو سکتی، وہ عذاب کا ہلکا ان کا ہونا بھی اللہ کی رحمت ہو سکتی۔ کیوں بولو؟ وہ دنیا کی زندگی میں ایمان نہیں لائے تو بھی ایمان والوں سے محبت کرتے تھے، کلمہ نہیں پڑھے تو بھی، کلمہ نہیں پڑھے تو بھی اللہ کے دین کی مدد کرتے تھے، نبی کی دین کی خدمت کرتے تھے، جب تک حیات تھی لمحہ لمحہ اپنے نبی کی خدمت کرتے تھے، لیکن کلمہ نہیں پڑھے۔ کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، توحید کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہلکا سا عذاب دیا تو ان کو عذاب کی شدت اتنی گرمی محسوس ہوئی۔ سامعین حضرات، جہنم کے عذاب سے بچنا ہوئے تو کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ دعا کرتے رہنا، دعا کرتے رہنا۔ ہر ہمیشہ یہ دعا کرو اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ تمہارے کو عرب بھی آئے تو ہے، اردو میں بھی بولو اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ بس 3 بار ہو گئے۔ پھر بولو اپنے بچوں کے واسطے اے اللہ میری اولاد کو جہنم سے بچا، اے اللہ میری اولاد کو جہنم، ایسا 3 مرتبہ۔ پھر اپنے ماں باپ کے واسطے اے اللہ میرے ماں باپ کو جہنم سے بچا، میرے ماں باپ کو۔ اولاد کی دعا قبول ہوتی ہے، ماں باپ کے، اولاد کی دعا قبول ہوتی ہے، نیک اولاد کی دعا۔ نیک اولاد جب دعا کرتی ہے اپنے ماں باپ کے حق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معصوم بچوں کے زبانوں کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو جہنم سے بچنے کے واسطے تیسرا عمل کیا ہے؟ دعا۔ ہر ہمیشہ دعا کو لازم کرتے رہو۔ اور اسی طرح سے چوتھی چیز ہے کہ جہنم سے بچنے کے واسطے تقویٰ، تقویٰ اختیار کیا جائے۔ دل میں کیا ہے؟ پرہیزگاری ہو، تقویٰ ہونا چاہیے، ڈر محسوس ہونا، خوف محسوس ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار ہونا۔ کسی نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تقویٰ بولے تو کیا؟ تقویٰ بولے تو کیا؟ ذرا سمجھاؤ ہمارے کو، اس کا فل فارم کر ڈالو بولے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ تم ایک راستے پر جا رہے ہو، ایک راستے پر جا رہے ہو، ادھر بھی کانٹے ہیں اور ادھر بھی کانٹے ہیں، اور تم جب جاتے ہو تو اپنے جسم کو کے کپڑے کیسے بچاتے جاتے ہیں، کیسا گزرتی تمہیں وہ راستے سے جبکہ کانٹیاں ہیں تمہارے راستے میں۔ تو آدمی بولنے لگا میں اپنے کپڑوں کو دامن میں رکھ لے کر اپنے کپڑوں کو خرید کرتا کرتا اس راستے سے میں پار کر جاؤں گا، اس راستے سے میں نکل جاؤں گا بول کر بولے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کانٹوں کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کی زندگی ہے، ٹائم پاس کی زندگی ہے، لہو لعاب کی زندگی ہے، پریشانیوں کی زندگی ہے۔ یہ زندگی میں تو کیسے چلنا؟ مصیبت آئے تو بھی بچ کے چلنا، پریشانی آئے گی تو بھی صبر سے چلنا۔ کوئی اور چاہے گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کرتے ہوئے اپنی دنیا کی زندگی کو گزارا۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے بچاتے دنیا کی زندگی گزارنا ہی کیا ہے؟ تقوی میں شامل ہے۔ جس کے اندر تقوی آ گیا وہ یقیناً قیامت کے دن جہنم سے بچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے واسطے اچھا عمل بتاؤ۔ کسی نے پوچھا جنت میں جانے کے واسطے اچھا عمل بتاؤ، اللہ کے نبی نے کہا وَحُسْنُ الْخُلْقِ وَتَقْوَى اللَّهِ، یعنی
اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے اخلاق کو اچھے بناؤ. وحسن الخلق، اچھے اخلاق بناؤ. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رہن سہن ایک دوسرے کو پریشانی نہ ہو. ہمارے اخلاق اچھے ہو، ہمارے زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، ہمارے باتوں سے کسی کے دل کو تکلیف ٹھوس نہ پہنچائے. المسلم اخو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ورجاله. اصل مسلمان وہی ہے، اصل مومن وہی ہے جو ایک دوسرے مسلمان کو تکلیف دے دیتا، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے زبان سے، اپنے باتوں سے کسی کے دل کو، کسی کو اپنے طرف سے تکلیف نہیں پہنچاتا، وہ یقیناً بہترین اخلاق والا ہے. لوگ دیکھیں تو اس سے مسکرائے، لوگ دیکھیں تو اس کی تعریف کرے، یہ بہترین اخلاق والا ہے. تو اچھے اخلاق کا ہونا بھی جہنم سے بچنے والا عمل ہے. ہمارے اندر برے اخلاق نہیں آنا، ہمارے اندر بری عادتیں نہیں آنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھے لوگوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا کرو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تمہارا اچھا ہوگا، تمہاری صحبت اچھی رہے گی. اگر تم دنیا میں برے لوگوں کے ساتھ میں رہو گے، وہ تم کو ان کے راستے پر کھینچیں گے، وہ تم کو نیک راستے پر زندگی گزارنے نہیں دیں گے. برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑو، برے اخلاق تمہارے اندر ختم ہو جائیں گے. اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہو، تمہارے اندر اچھے اخلاق آئیں گے. جس کے اندر اچھے اخلاق آ گئے وہ یقیناً جہنم سے بچ گیا. جس کے دل میں تقویٰ آ گیا اللہ کے بارے میں، وہ یقیناً جہنم سے بچ گیا. دوسری بات بتائے، جہنم سے بچنے کے واسطے دو چیزیں بتاؤ. جہنم سے بچنے کے واسطے ایک اچھا عمل بتاؤ بول کر کیا ہے وہی پوچھے. جنت میں جانے کے واسطے یہ پوچھے، جہنم سے بچنے کے واسطے کیا تو بھی ہے تو بتاؤ، اچھا عمل بتاؤ، میں اس پر عمل کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والفرج، یہ کیا ہے؟ منہ کو سنبھال کے رکھو، دوسرا شرمگاہ کی حفاظت کرو. منہ کو سنبھال کے رکھو اور دوسرا شرمگاہ کی حفاظت کرو. منہ کو سنبھال کے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے زبان کی حفاظت کرنا. میرے بھائیوں، یہ زبان صحیح رہی، تمہارا پورا جسم صحیح رہا. یہ ایک کی وجہ سے کیا ہے؟ پورا جسم جہنم میں جل جاتا. اس کو سنبھال کے رکھیں گے تو نجات ملے گی، جہنم سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھری مجلس میں بیٹھ کر صحابہ کو بولے، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، ایک بار میری طرف کیا ہے متوجہ ہو کر دیکھو، ایک بار کیا ہے میری طرف متوجہ ہو کر دیکھو، پورے کے پورے مجھے دیکھو. اللہ کے نبی کے طرف سب کیا ہے نظر ڈال دیا. اللہ کے نبی اپنے منہ کو نکالا، اپنے منہ کو کھول کر جائے، اپنے زبان کو ہاتھ سے باہر کھینچا اور اس کے بعد نبی نے کہا یہ چیز کو اگر تم سنبھالو گے اللہ تم کو جنت ضمانت دے گا. یہ چیز کو تم سنبھالو گے اللہ تم پر جنت کو واجب کرے گا. زبان کو سنبھالنا جنت کا واجب ہونا ہے. زبان کو اگر ہم نہیں سنبھالیں گے ضرور کہے وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. غیبت سے بچاؤ، جھوٹ سے بچاؤ، چاڑیوں سے بچاؤ، اس کے ایمان گننے سے بچاؤ، گانے سے بچاؤ، گالیاں دینے سے بچاؤ. یہ زبان سے کلمہ پڑھو، یہ زبان سے ذکر کرو، یہ زبان سے تسبیح پڑھو، یہ زبان سے اللہ کا کلام پڑھو، یہ زبان سے کیا ہے اللہ کی تعریف کرو. یہ زبان کیا ہے تم کو جنت میں لے جائے گی. یہ زبان قیامت کے دن سفارش کرے گی، اللہ تو اسے جہنم سے بچا لے. تو جہنم سے بچنے کے واسطے کیا کرنا؟ اپنے زبان کی حفاظت کرنا. میں ایک بات بتاتا ہوں ماں اور بہنوں سے کہ اپنے زبان کو زیادہ سے زیادہ سنبھال کے رکھیں. زبان کو زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھیں. زیادہ تر کیا ہے میاں بیوی کے اندر ایسے جھگڑے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، باتوں سے تیرا شوہر ہی جنت ہے، تیرا شوہر ہی جہنم ہے. بات سمجھ میں نہیں، اللہ کے نبی نے خلاصہ بتا دیا. تو شوہر کی خوب خدمت کر لے، دن رات خدمت کر لے. اگر تیری ایک بات سے تیرا شوہر ناراض ہو گیا سمجھ لے کہ تو جہنم میں چلے گئی. زندگی بھر خدمت کر لے، تیرا شوہر تیرے موت کے وقت خوش رہا یا اس سے پہلے تیرے موت آنے سے پہلے یا تیرا شوہر کا انتقال ہو گیا، تیری خدمت کر لے گا. اس کی خدمت کرنے کی وجہ سے تو اللہ تجھے جنت دے گا. اس کی خدمت کرتے کرتے اس سے پہلے تو اگر دنیا چھوڑ کر چلے گئے، دنیا میں تیرا شوہر تیرے لیے دعا ضرور کرے گا، میری بیوی زندگی تھی، میری بیوی پتا کر دل کھلاتی تھی، میری بیوی میری خدمت کرتی تھی، میری بیوی میرے پیروں دباتی تھی، میرا سر دباتی تھی، میرے تھکاوٹ کو دور کرتی تھی، میری ہر تکلیف میں چاہے ساودھانی دیتی تھی. شوہر کے دل سے دعا نکلتی ہے، دعا اللہ تعالیٰ وہ عورت کو جہنم سے بتاتا.
تیرا شوہر ہی جنت ہے، تیرا شوہر ہی جہنم ہے۔ میری ماں اور بہنوں، غلط نہ سمجھو، یہ حقیقت دنیا میں چل رہا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو شادیاں کرتے بھی ہیں تو اچھی تربیت دے کر کرو، اچھے اخلاق سکھا کر بھیجو، ساس کا گھر ماں کا گھر بول کر نصیحت کرو، ساس سسرے ماں باپ کے جیسا بول کر نصیحت کرو۔ ہمارے گھر سے باہر نکل گئی، ماں باپ کیا بھی ہنگے، سب کچھ تیرا شوہر ہے بول کر کیا ہے ذہنوں میں بٹھاؤ آج کل کے بچیوں کو۔ کیوں بولے تو آج کل کے بچوں کو دین معلوم نہیں، آج کل کے بچیوں کو دین معلوم نہیں، قرآن معلوم نہیں، حدیث معلوم نہیں، نماز کیا ہے معلوم نہیں، اخلاق کیا ہے ان کے صحیح نہیں۔ کالجوں میں کلچر میں چلے گئے، ہاتھوں میں موبائل آ گئے اور دنیا 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 جیسا چاہے ویسا پھر تماشا بنا کر کیا ہے اپنی زندگی کو برباد کر لیتی۔ زبان کو سنبھالنے والے کس سے بچیں گے؟ جہنم سے بچیں گے۔ ان صبر کرنا وہ تو تمہیں بھی پیسہ ہو ایسا نہیں مارنا، تمہارے کو بھی جہنم ہے، پھر ویسا سمجھ لے کریں گے، ان کو جہنم ہے وہ تو بول لے کریں گے۔ بہت برا عذاب ہوتا، کیوں بولو؟ ماں باپ کو چھوڑ کے آتی، 20 سال کا گھرانہ چھوڑ کے آتی، میرا شوہر میری زندگی سمجھ کر آتی، ماں باپ کے گھر میں 20 سال 25 سال جینے کے بعد 40 سال 50 سال 60 سال 70 80 سال تیرے ساتھ میں زندگی گزارنے کے واسطے الحمدللہ میں نے قبول کیا وہ نکے کے لیے۔ 20 سال کی زندگی جیا گا نہیں 80 سال کی زندگی جیا گا، سوچ چھوڑ کو، میاں محبت کا گھرانہ چھوڑ کو، رحم دل کرنے والے بھائیوں کو چھوڑ کو، بہنوں کو چھوڑ کو، سب کو چھوڑ کو، پھر میری زندگی بول کو آدمی سب بڑے عورت کو بیوی کو اٹھے بیٹھے گالیں دینے کا بیٹھا تو نہیں ہوتا۔ فرشتے یہاں ہے، ساس سسرے نہیں سنے تو بھی فرشتے نکلے تو ہر بیوی شوہر کی خدمت کرنا، شوہر بیوی کی خدمت کرنا۔ ایک چھوٹی مثال بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے تھے، بیپار کرتے تھے، گھر کو آتے تھے، عائشہ گھر میں بیٹھی تھی، حضرت عائشہ پکاتی تھی، اللہ کے نبی جھاڑو لے کو گھر میں کچرا مارتے تھے، اللہ کے نبی جھاڑو لے کو کچرا مارتے تھے۔ باریک سی باریک چیز کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ عورتیں بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، والذین هم لفروجہم حافظون، سورہ مومنون کی آیتیں ہیں۔ یہ ساری چیزوں کی حفاظت کرنے والے وارث ہیں، جنت کے وارث، اولئک هم الوارثون، جنت الفردوس، جنت الفردوس کے حقدار ہیں یہ لوگ۔ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، امانت میں خیانت نہ کرنے والے، اپنے بیویوں کے حقوق ادا کرنے والے، اپنے شرمگاہوں کی زنا سے بچانے والے، یہ سب کس کے حقدار ہیں؟ یہ جنت کے حقدار ہیں۔ وارثون، آج یہ کروڑ کا وارث بن سکتا لیکن جنت کا وارث کروڑ روپے دے کے نہیں بن سکتا۔ کروڑ روپے ہے، باپ کے پیسے، دادا کے پیسے، آئینے جس کا بڑا ہو تو بول لے سکتا، وہی کروڑ روپے دنیا کے لے جا تو اللہ کی جنت دے وہ تو بن سکتا نہیں بن سکتا۔ ایمان اور عمل کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، توحید کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے، عبادت کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی، ہم جنت کے حقدار بنیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، چٹکے 4 باتیں اوپر بتا دو، ختم کر دو۔ ظہر کے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت سنت پڑھنے سے اللہ جہنم سے اسے بچاتا۔ ظہر کے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت، یعنی کہ فرض نماز کے سوا پہلے 4 رکعت بعد میں 4 رکعت آپ 2 رکعت کر کے پڑھ لے سکتے ہیں، اس لیے کہ سنت نفل نماز ہے، پڑھ لے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھے گا اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ فرض نماز پڑھیں گے تو کتنا فائدہ ہے، وہ کتنا بڑا فائدہ ہے فرض نماز پڑھے تو۔ سنت نفلوں کی یہ ہے حالت، فرضوں کی کتنی بڑی قدر ہے، اس لیے فرض نمازیں بھی پڑھو، سنت نمازیں بھی پڑھو۔ اور جہنم سے بچنے کے واسطے ایک اور عمل کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا جہنم سے بچنا ہے۔ جو شخص اللہ کے واسطے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن بڑی ہو تو حدیث کی ایک دن اتنے رکھنا، پورے مہینے میں روزہ رکھنا، چاہے تو پھر جمعرات نفل روزے بھی رکھنا، چاہے تو مہینے کے 13 14 15 چاند کے تاریخوں کے روزے بھی رکھنا، شوال آیا تو اس کے روزے بھی رکھنا، محرم ہے تو 2 روزے بھی رکھنا، حج کا مہینہ آیا تو یوم عرفہ کا 1 روزہ بھی رکھنا۔ یہ ساری چیزیں ہم
नफिल रोजे, सुन्नत रोजे, रमजान आया तो फर्ज रोजे, जो भी हम रोजा रखते हैं, एक रोजा रखेंगे तो एक रोजे का बदला क्या बोलो, अल्लाह ताला 70 साल उसे जहन्नम से आजाद करता। अल्लाह अकबर, 70 साल जहन्नम से आजाद करता। तुम्हें घोड़ा लेको घोड़े तो भी जन्नत के झाड़ने का दरख्त का साया 500 साल तक भी तुम्हें घोड़े को बैठे घोड़े से वो झाड़ का साया खत्म नहीं होता, वो झाड़ का साया खत्म नहीं होता। उतनी बड़ी जिंदगी हो 70 साल, 70 साल हो गई है, हमारे दुनिया के 70 साल नहीं। छोटी एक मिसाल बता दो, क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, सबको उठा दो, दुनिया में कितने साल थे तुम्हें, हो तो लबिस्तु यौमन और बादा यौम, खालकम लबिस्तु बादा यौमन और बादा यौम। दिन में आधा दिन थे या वो आधा दिन में कुछ हिस्सा थे। कितनी बड़ी जिंदगी देखो, अगली दुनिया छोड़ कर चला गया हो तो हो गया। अल्लाह ताला उससे पूछेगा, फरिश्ते से पूछेंगे, सवाल करेंगे, दुनिया से तू आया तो अब कितने साल था, क्या बोलेगा, यौमिन औ बादा यौम, कम लबिस्त, बहुत कम वक्त मैं दुनिया में था। उतनी कम दिखती उसे जिंदगी हो, मरने के बाद की जिंदगी। आधा दिन था दुनिया में, यानी तो आधे दिन में भी कुछ हिस्सा में दुनिया में था बोलते बोलता। जबकि अल्लाह 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, 120 साल, इतनी लंबी जिंदगी अल्लाह ताला दिया को ये क्या बोलता, आधा दिन था बोलता दुनिया में। मतलब क्या समझ में आई, वो जिंदगी उतनी बड़ी जिंदगी, एक दिन का रोजा रखने का बदला क्या है, 70 साल तक अल्लाह ताला उसे जहन्नम से बचाता। इसी तरह 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ना, 40 दिन, तिरमिज़ी की हदीस है, 40 दिन तकबीर उला के साथ पूरे नमाजें पढ़ना। तकबीर उला बोलते मालूम, इमाम अल्लाह अकबर बोल के रकात बांधते ही रकात बांधना, इसे तकबीर उला बोलते। अब अकामत होते तक भी आ जाओ, तकबीर उला बोले तो इमाम रकात बांध दिया का मतलब नमाज शुरू हो गई। जब तक अकामत हुई आपको बुलाया जा रहा है, अकामत होने से पहले भी आपको बुलाया जा रहा है, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी की तरफ बुलाया गया। फिर वक्त हुआ, कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह, नमाज खड़ी होती है, नमाज खड़ी होती है, आओ नमाज के लिए। खड़े होते वक्त भी आपको किसको बुलाया जा रहा है, नमाज को बुलाया जा रहा है। अब उसके बाद क्या है, इमाम अल्लाह अकबर कहते ही क्या हो गया, नमाज में शुरू हो गई। इसको क्या बोलते, तकबीर उला। इमाम के रकात के बराबर आप क्या है तकबीर बने, रकात बने। ऐसा कितने दिन पढ़ना, 40 दिन पढ़ना, पूरे 5 नमाजा 40 दिन तकबीर उला के साथ पढ़ना। यहाँ अकामत भी हो गई रहती है, सूरह फातिहा भी हो गया था, जम सूरा भी हो गया था। अब वो आगे सूरह क्या तो पिछले सूरह मालूम हुए तो भाग लेता था, वो इमाम साहब को सुनने आता, रुकू में जाती बोलो भाग लेता आती बाहर की। ये है हमारी नमाजों की हालत। ये नमाजा कबूल होती, अकामत हो गई, रकात बंद दिए, सूरह फातिहा होता है, बाहर खेल को क्या है कोला में बात करती। मस्जिद की बेइज्जती, मस्जिद का एहतराम में, अल्लाह के घर की कदर में, अल्लाह के घर का अदब एहतराम में, ऊपर से नमाज होती है। मुशरिकों के सर का मुशरिकान चादर फेरते थे सहाबा के बीच में, मुनाफिकों के सर का मुनाफिकान चादर नमाज में फेरते थे। आज मुसलमान क्या है, नमाज होती है तो बाहर क्या है कोना में बात कर लेता, गालियां दे लेता, टाइम पास कर लेता, लड़ लेता, वो कर लेता, दुनिया के बातें कर लेता, मस्जिद में झूठ। अल्लाह के नबी ने अज़ान हुई है, बिला उज़ुर घर में बैठने वालों को क्या बोले, मैं किसी को नमाज पढ़ने का हुक्म दूं जो बिला उज़ुर घर में बैठने वालों के घरों को आग लगा दूं बोलने का नबी ने ऐलान किया। घर में बैठना तो छोड़, दूर की बात, मस्जिद में होकर भी क्या रकात बन सकते नहीं, तौफीक नहीं अल्लाह ताला, तौफीक दिया नहीं अल्लाह ताला, हिदायत दिया नहीं। मस्जिद में आकर भी नमाज में ठहर सकते नहीं, सीधा वक्त को आकर ठहर सकते नहीं, रकात बने तो भी आपको ठहर सकते नहीं। तो मेरे भाइयों, इंसान बने बाद कमी पेशियां होते रहते हैं, अल्लाह से तौबा कर लो। नमाज खेल कूद की इबादत नहीं है, हमारी जिंदगी का सवाल है।
ہماری زندگی کا سوال ہے، تمہارے روزے، تمہارے عبادتاں، تمہارے دعائیں، تمہارے قربانیاں، تمہارے حج، تمہارے عمرے، تمہارے زکاتیں، سب ایک بازو میں رکھو۔ اللہ پہلے نماز کے بارے میں پوچھتا، اس میں تو کامیاب ہو کر نکل گیا، تیرا رزلٹ 100% آ گیا، بعد میں یہ تیرے روزے لاؤ، تیرے زکات لاؤ، تیرے حج کے ثواب لاؤ، یہ سب آپ یہ اکاؤنٹ میں پڑتی۔ پہلے یہ اکاؤنٹ نماز کا کھولا جاتا، بعد میں یہ سب بازو میں رہتی۔ یہ کامیاب ہو گیا، یہ ہو گیا بولے یہ پورے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو جاتی۔ یہ فیل ہو گیا بولے تو یہ اصل چیز نہیں، یہ سب کیا کرنے کے واسطے ہوگا بازو بھگلتی ہے نا نہیں۔ یہ سب خرچہ ہونے کے، سب یہ عبادت سب خرچہ ہونے کے، یہ سب کیا میں خرچہ نہ کرے۔ نماز آنا ایک 10 منٹ، 2 رکعت کی نماز، 4 رکعت کی، 3 رکعت کی، 5 وقت کی نماز پورے 10 منٹ جوڑ کرے تو آدھا گھنٹہ کی، مکال گھنٹہ کی لگتا۔ اللہ 24 گھنٹے دیے تو مکال گھنٹہ ہم عبادت کو لگا سکتے نہیں۔ اللہ اکبر، مکال گھنٹہ اللہ کی عبادت کے واسطے۔ فون پکڑ لیے بولے تو 4 گھنٹے نکل جاتے، سحری کا ٹائم بھی آ جاتا۔ توبہ کر لو اللہ تعالیٰ سے، نمازی بننے کے لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز بنائے، نمازی بنائے۔ اللہ ہم کو، ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے پورے گھرانوں کو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان ہنجے، رمضان نہیں ہنجے، زندگی بھر تو نماز فرض ہے، نماز پڑھنا ہی ہے۔ 40 دن تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے والا کس سے بچے گا؟ جہنم سے بچے گا۔ جہنم سے بچنے کے لیے یہ عمل ضروری ہے۔ فجر اور عصر کی نماز ضرور پڑھو، چھوڑو نہ۔ دوسرے نمازوں تو پڑھنا ہے، نیند میں کی، سفر میں کی، دکان میں کی، میں تو غفلت میں کی، میں تو کوئی اور کام کی وجہ سے چھوٹ گیا تو بھی قضا کر لو، کوئی غلط بات نہیں۔ لیکن فجر اور عصر کبھی بھی جماعت کو چھوڑو نہ، کبھی بھی چھوڑو نہ۔ فجر کی نماز کی قدر آپ کو معلوم ہے، تو آپ کو چلنے نہیں آیا تو بھی، پیروں پر گھسیٹتے ہوئے تو بھی آپ نماز پڑھو جانا۔ فجر کی نماز آرام کی نیند سوتی ہے، آرام کی نیند سوتی ہے۔ 4 کولر نہ رکھ لے کو، 2 یہ سے نکال لے کو، سکون دنیا میں دیکھ لیتا ہے، خبر نہیں ملتا تجھے، سکون یہاں دیکھ لیتا ہے۔ آج کا مسلمان سکون نماز میں دیکھ لیتا نہیں۔ فَإِذَا اطْمَأَنَّتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اطمینان نماز میں ہے، سکون نماز میں ہے، ہماری آخرت کی کامیابی نماز میں ہے۔ تو نماز میں سکون ڈھونڈتا نہیں، کولر میں، اے سی میں، نرم بسترا میں، ٹھنڈی چھاؤں میں سکون دیتا ہے۔ تیری سکون کی زندگی ہو جاتی، بعد میں خبر میں صلح کے بعد کولر کام نہیں آتا، اے سی کام نہیں آتا۔ یہ نمازاں عذاب بن کو ٹھہر جاتی۔ فجر چھوڑا تھا، عصر چھوڑا تھا، ظہر چھوڑا تھا، جمعہ بھی چھوڑوانا تھا۔ لاسٹ میں عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے والے بھی مسلمان ہیں۔ ایسے ہیں مسلمان، سب یہ سب بلائیں، یہ سب بلائیں کہیں کو بولو، ان مارتا ہے، ان مارتا ہے، ان کٹ کرتا ہے، ان توڑتا ہے، ان پھوڑتا ہے، ان ظلم کرتا ہے، ان ہمارے اوپر یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ سب کہیں بولو، ہمیں سیدھے ڈھک کے نہا دو۔ 50 سال کے نیچے کون تو مسجدہ میں گھس پر جانے والا جلائیں، دیکھ لو، کیا تو رپورٹ دیکھ لو تمہیں، وہ نبی کا زمانہ چھوڑ رہا ہو۔ 50 سال کے نیچے، 30 سال کے نیچے کون تو بہ رہا ہو، مسجد میں گھسیں، جانے والا جلیں، ممبران توڑ ڈالی، آسا کے لکڑیں توڑ ڈالی، قرآن کو آگ لگا کرو، کیا تو سنی۔ 50 سال کے نیچے چلیں گی، کیا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کو جاتا اذان ہوتی ہے، صاحب مسجد کی پولاڈو ہوتے تھے، صاحب نماز کی پولاڈو ہوتے تھے، اور وہ صاحب بھی نہیں، صاحب غائب میں ہے، صاحب غائب کام بھی نہیں، مسجد میں بھی نہیں، کام بھی نہیں۔ کیا جواب دیتی ہمیں ایسا نمازہ لے جاتا، ایسی نمازہ لے جاتا، اللہ بولنا کیا، دیکھ ایک کے پڑھ گئی مول گا، فائدہ نہیں ایسے نمازہ۔ تکبیر اولا کے ساتھ 40 دن پڑھو، فجر عصر کبھی بھی جماعت سے نہ چھوڑو۔ جس نے فجر کو چھوڑ دیا برباد ہو گئی، اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ کیوں بولے تو برکت کا وقت ہے، وہ برکت کا وقت، فرشتے آتے ہیں اوپر سے، فجر کی نماز کا وقت دی، کون کون نماز میں شامل ہوا، اس کے نماز پڑھنے والے کے نماز کو لے لو اللہ کے پاس عصر میں جاتی۔ فجر عصر ایک بولو، یہ 2 ٹائم فرشتے بدلتے رہے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ لگا ڈالا۔ فجر میں 2 فرشتے ہیں تو ظہر عصر کے نماز لے کر چلے آتی، عصر میں جو 2 فرشتے آتی وہ عصر مغرب عشاء لے کر چلے آتی۔ گویا کہ مسلمان کتنے ٹائم نماز پڑھنا، 5 ٹائم نماز پڑھنا۔
یہ 4 فرشتے ہمارے روزانہ کے نمازیں کہاں پہنچاتی؟ اللہ کے پاس پہنچاتی. اس وقت بولتی فجر میں فرشتے حاضر ہوتی, عصر میں فرشتے حاضر ہوتی, بیچ میں حاضر نہیں ہوتے. اور تمہیں نماز پڑھے نہیں سکتے, بھڑو نماز پڑھنا چاہیے, مال کو اس نے برباد کر دیا. اسی طرح سے آخری بات میں بتاتا ہوں, اللہ کے ڈر سے رونا. جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے اس کے لیے جہنم حرام ہو جاتی ہے. اللہ کے ڈر سے رونے والا, اللہ کی آخرت کے ڈر کو رونا. اللہ وہ دیکھتا ہے, وہ دنیا کے لوگوں کو چھپا کو نکل سکتی تمہیں, لیکن اللہ کی نظر سے چھپ نہیں سکتے. رونے کی کیفیت طاری کرو. بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بتا دوں اور اس کے بعد میری بات کو ختم کر دوں. ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کا, پورا گنہگار, ایک بھی نیکی نہیں. مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو نصیحت کرتا, کیا بولو, میں مر گیا تو میری لاش کو دفنانا نہیں, میری لاش کو جلا کو, راکھ بنا کو, سمندر میں لے جا کو. کئی سا بولے ویسا ملا والا, پریشان ہو گئے بچے. کئی کو بابا ایسا بولتی تھی تم نے. بولے تو بیٹا میری زندگی میں کبھی میں نیکی کرا نہیں, میرے کو معلوم ہے تو ہاں وہ میں ایک نیکی بھی کمایا نہیں. اب میری زندگی ختم ہونے آتی ہے, میری موت مجھے بلاتی ہے, میرے جسم کو احساس ہو گیا, میں مرا تو اللہ کے پاس جا کر جواب دینا. کیا جواب دینا میرے سمجھ میں آتا نہیں. میرے اعمال کھولے تو اللہ تعالیٰ پورے گناہ سے نظر آتی, نیکی نظر نہیں آتی. بس میں بولے تو کام تمہیں کر کو رکھو. بس اللہ تعالیٰ سے میں ڈر کو کیا ہے یہ تمہارے کو نصیحت کرتا ہوں بول کو بولتی. کم از کم ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ اٹھا کر نہیں کیا بول کو بلا قادرین علی ان نصلی بنانا. اللہ تعالیٰ کیسا اٹھاتا معلوم, تمہارے ہاتھوں میں جو فنگر پرنٹس اس کے برابر اٹھاتا, یہ کام میں نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ یہ چمڑا تک بھی اٹھاتا, تیرا جسم اٹھانا تو دور کی بات. اللہ تعالیٰ یہ چمڑے کو بھی مس نہیں کرتا. جو امانت اللہ تجھے دنیا میں دیا ماں کے پیٹ سے, وہ برابر کیا ہے پھر اٹھاتا, سوال کرتا کیا کرتا ہے تو بول دو. تو یہ ڈر سے میں نے ایسا کرا, تو پھر کیا ہے وہ بحث کرتی, ان کے بچے احساس کرتی, جلا کو, راک بنا کو, سمندر میں ملا کو, سب کرتی. اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اٹھا کو پوچھتا. صحیح بخاری کی روایت ہے, امام ایسی حدیث ہے, اٹھا کر اللہ تعالیٰ اس دن پوچھے گا اس سے, اے میرے بندے تو کیوں ایسا نصیحت کیا ہے جبکہ یہ بہت بڑا غلط ہے, بہت بڑا گناہ ہے. تو وہ بندہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اے اللہ میرے دل میں کوئی ایسی نیت نہیں تھی, بس میں اس سے ڈرتے ہوئے ایسا کو نصیحت کیا ہے. میں نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی ہے, میں نے گناہ پر گناہ کر دیا ہے, اس لیے میں تیرے ڈر کی وجہ سے میں اپنے بچوں کو ایسی نصیحت کیا ہے, بس اتنا ہی ہے, میری نیت وہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہتا ہے, اے میرے فرشتوں اس کی نیت تم کو معلوم ہے, میرے کو معلوم ہے. دلوں کی نیت جاننے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے. اے میرے فرشتوں تم اس کی نیت کو نہیں جانتے, تمہیں ان کے اعمال کو لے کو آ سکتی, تمہیں ان کے جسموں کو, روحوں کو لے کو آ سکتی, لیکن ان کے نیت کو تمہیں جانتے نہیں. اے میرے فرشتوں وہ سچ بولتا ہے میرا بندہ, خالی میری ڈر کی وجہ سے ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا. اے میرے فرشتوں اسے جنت میں داخل کرو. بولتا اللہ سے ڈرنا بھی جہنم سے بچنے کا ذریعہ, جہنم سے بچنے والا عمل ہے. بہت سارے ہیں. بہرحال جو بھی ہمیں باتیں سنائے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمیں شرک سے, بدعت سے, کفر سے حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں تا حیات موت کے وقت بھی توحید پر ثابت قدم قائم رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کی پوری عبادت اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہر حالت میں تجھ سے ہی دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ہمیشہ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو فجر اور عصر با جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے رمضان کے بچے روزے ہیں مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بیماری کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے یا کوئی پریشانی کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں, رمضان کے بعد ان روزوں کو قضا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ماں اور بہنوں کے قضا روزوں کو بھی مکمل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے.
اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرمائے، اللہ اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ زمین پر سارے مساجدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سارے مدارسوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو پکے مومن مسلمان بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم پر جو ظالموں کی حکومت مسلط ہے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ ایسے ظالموں کی حکومت کو نیست اور نابود فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے ہمیشہ ہر حالت میں توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے ہمیشہ ہر حالت میں ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو ہماری بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بیویوں کو شوہروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ دونوں کو اولاد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد کو اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد کو نمازی بننے کی نیک نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہی اولاد کو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بوڑھے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مرحوم ماں باپ کے حق میں اللہ تعالی ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جتنے لوگوں کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کے قبروں کے عذاب سے حفاظت فرمائے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصاً کیا ہے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، وہاں کے پریشانیوں کو دور کر دے، وہاں کے حالتوں کو خیر کے فیصلے فرما دے، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم معصوم بچوں کی حفاظت فرما، وہاں کے جو بھی بڑے بڑے حضرات یعنی کہ تیرے دین کے واسطے، تیرے مسجد کی حفاظت کے واسطے قربانیاں دے چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اے اللہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی مسجدوں کے خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نمازوں کو قبول فرما، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے تراویح کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہمارے کوتاہیوں کو رحم فرما، ہمارے لیے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ حج اور عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رہے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو آمنا بالخیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہمارے زبان پر جاری فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجلس کی دعا ختم کرنے کی پڑھ لے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب